امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ نعت پاک کے 3 اشعار سماعت فرمائیں۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں خلد کی جانب، سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے آقا نے میرے لیے بات کی ہوئی ہے۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ اللہ پاک قرآن شریف میں یہ آیت نازل فرمانے کے بعد اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے جو قرآن کے اندر احکام نازل ہوئے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور جو بھی دیگر عبادت اللہ نے مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے تعلیم فرمائی، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا، تو اس کے لیے وہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے، قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، یہ سب چیزیں ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے تلاش کر اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی ہم قرآن شریف میں پڑھیں گے کہ ہم نماز کا طریقہ اس میں بتائے گا کہ قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، تو ہم رکوع سجود کا کبھی اپنے دل سے کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے وہ، جب تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے رکوع اور سجود نہیں کریں گے، جب تک اللہ اپنی بارگاہ میں وہ رکوع سجود قبول نہیں فرمائیں گا۔ تو اس کے لیے یہ آیت ہر عمل کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک دلیل کا درجہ رکھتی کہ جب تک ہم کوئی بھی عمل اسلام کا کرتے ہیں، جب تک وہ حضور کی زندگی سے ثابت نہیں ہوگا، حضور کی سنت یا حضور نے وہ عمل کیا ہوا ہے وہ نیت سے ہم جب تک نہیں کریں گے، جب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو جس طریقے سے آج کا عنوان ہے تصوف اور شریعت، تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا کہ بھئی تصوف کوئی نئی چیز ہے اسلام کے اندر، یعنی یہ پہلے ہوئے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں یہ صوفیہ نے لفظ ایجاد کر لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کی زندگی اور ان کا عمل، کیونکہ ہم جب تصوف کا مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ تصوف کی اصطلاحات جب ہم کتابوں میں پڑھیں گے الگ الگ بزرگوں کی، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تصوف جو اصل ہے وہ عمل کا نام ہے، کسی علم کا نام تصوف نہیں ہے۔ جو بھی ہم عمل کریں گے اس عمل کا نام اور جو اس سے چیز اخذ ہوں گی، نتیجہ ملے گا، جو ان کے قلوب کے اوپر وہ چیزیں نزول ہوں گی، اس کو تصوف کے ارشادات فرماتے جائیں گے بزرگان دین۔ تو اسی طریقے سے کتابوں کے اندر جب ہم تصوف کی اصطلاحات دیکھتے ہیں، اس کے معنی دیکھتے ہیں، اس کا مفہوم دیکھنے کی کوشش کرتے، تو 2000 سے زائد اس کے معنی، مفہوم اور ایسی چیزیں جو علماء نے صوفیہ کرام کے احوال سے سرزد ہوتی ہے، تو 200 معنی مفہوم میں ہم کس معنی اور مفہوم پر عمل کریں گے؟ تو اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جس پیر سے نسبت رکھتے ہیں اور جس سلسلے میں آپ نے بیعت کی ہوئی ہے اس بزرگ کیا فرماتے ہیں آپ کو، تو جس طریقے سے وہ بزرگان دین آپ کو عمل بتائیں گے اور وہ عمل جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگی میں برکت اور استقامت کا ذریعہ بنیں گے۔
اسی طریقے سے جب ہم کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور کسی سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ جب اپنے سلسلے میں ہمیں داخل فرما لیتے ہیں تو ہمیں تعلیمات دیتے ہیں. تو تعلیمات کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تعلیم تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی 5 وقت کی نماز آپ کو پابندی سے پڑھنی، پہلی شرط. دوسری جو بھی احکام ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، آپ صاحب زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ حج کر سکتے تو حج کریں. یہ تعلیمات پہلے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ذکر و اذکار ہوتے ہیں. تو ہم جب دیکھیں گے تصوف کے اندر جو تعلیمات ہیں تو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. تو پھر جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی تصوف اسلام دین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب ایک مسلمان کسی پیر کے ہاتھ پہ مرید ہوتا تو اس کی جو تعلیمات دی جا رہی وہ تو قرآن و حدیث کے مطابق ہی دی جا رہی. تو جب مگر یہ بنیادی چیزیں جو مرید ہوا پیر کے ہاتھ پر اسی کو پتہ نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ وہ شجرا جو اس کو پیر صاحب نے دیے ہوئے وہ کبھی کھول کے دیکھتا نہیں. اور بہت سے لوگ تو ایسے رہتے ہیں کہ ان کے پاس شجر ہی نہیں رہتا. تو آپ کسی سے مرید ہے تو شجرا حاصل کرنے کے بعد اس کو پڑھے، اس کے اندر بھائی کیا پیر نے کیا نصیحتیں کی ہوئی ہے اور پیر نے کیا تعلیمات دی ہوئے. ہم جو سلسلے کے اندر ہے، جیسا سلسلہ قادریہ کے اندر ہم مرید ہے تو سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کیا ہے. آپ کبھی تصوف کا مطالعہ کریں گے اور بزرگان دین کے احوال جب پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے آسان جو طریقت کی منزل ہے جو طے کرتا ہے انسان شریعت پہ عمل کرنے کے بعد، جب وہ کسی کا مرید ہوتا اور اس سلوک کی منزل میں داخل ہوتا تو سب سے آسان طریقے سے جس سلسلے کے اندر ولایت کی منزل طے ہوتی اس میں سب سے آسان ذکر و اذکار قادری سلسلے کے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس غوث اعظم نے جو ارشادات فرمائے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے کہ آپ مرید ہو گئے سلسلہ قادری کے اندر تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ بھائی میں اللہ پہ بھروسہ کرتا، صرف میرا وکیل ہر معاملے میں اللہ ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ تصوف کی تیسرے معنی میں، یعنی حضرت امام ابن نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے جو تیسرے معنی انہوں نے بیان فرمائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتے ان کے نزدیک پاس آئے اور فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ہم کو حکم کریں کہ ہم یہ آگ کو بجھا دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کیا آپ تم کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو بولے نہیں، ہم خود آئے آپ کی مدد کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے. اس کے بعد آخر میں جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ مجھے حکم دیں، میں آگ کو بجھا دوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی فرمایا کہ تم کو اللہ نے بھیجا ہوا ہے، کیا اللہ کا حکم تم لے کے آؤ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں خود آپ کی مدد کے لیے آیا. اب یہ جو آ رہے تھے فرشتے کس کے حکم سے آ رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ سے وہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تیرا نیک بندہ خلیل، یہ دنیا کے اندر یہی تیرا خلیل ہے، اس وقت تیرا ذکر کرنے والا، تیرا نام لینے والا یہ اکیلا بندہ، یہ بھی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو فرشتوں نے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ اگر تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کر دو. تو یہ فرشتے اس کے لیے آ رہے تھے بار بار پوچھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کاش وہ ہم کو مدد کے لیے بولے تو ہم ان کی مدد کریں گے. مگر ابراہیم علیہ السلام آخری دم تک، جب آپ کو منزکین پہ لے جایا گیا، آپ کے کپڑے اتار دیے گئے، اس کے بعد جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے یہ چیز پڑھی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو اس وقت اللہ نے آگ کو حکم فرمایا کہ ایک آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی کس طریقے سے ہو جا؟ تسکین والی ہو جا، یعنی تو ضرر مت پہنچا، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی لگے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں داخل ہوئے تو وہ ایک جنت کا ٹکڑا بن گئی. تو اس سے ثابت ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اتنا زیادہ تھا اللہ پر کہ انہوں نے کوئی فرشتے سے مدد نہیں طلب کری، صرف اللہ پر ان کو بھروسہ تھا کہ میرا رب کا میں بندہ ہوں، اس کا نام لینے والا ہوں، وہی میری مدد کریں گا. اور وہ مدد اول وقت میں نہیں کر رہے، جب آپ داخل آگ کے قریب پہنچے جب انہوں نے اللہ سے مدد چاہی. تو یہ توکل ابراہیم علیہ السلام کا جب توکل ہم دیکھتے تو یہ توکل آپ کو حضرت غوث اعظم کی زندگی میں نظر آئے گا. کس طریقے سے نظر آئے گا کہ حضرت غوث اعظم جب اپنی والدہ سے اجازت لے کر کہ اب سب کو پتہ ہے کہ حضرت غوث اعظم جو ہے اپنی ماں کے شکم کے اندر بھی ولایت رکھتے تھے، اور شکم سے جب آپ دنیا میں ظاہر ہوئے تب بھی آپ کو ولایت عطا تھی. یعنی ہم ان کی کرامتیں سنتے کہ ماں کے پیٹ میں حضرت غوث اعظم جب تھے تو انہوں نے کیا کیا، کس طریقے سے اپنی کہ ایک جو وہ سیب کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی ان کی والدہ محترمہ، تو حضرت غوث اعظم نے ان کے پیٹ میں انگلی چبھائی. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ ان کو درد ہوا پیٹ میں تو انہوں نے ہاتھ نیچے کر لیے.
تو اس کے بعد انہوں نے حضرت غوث اعظم جب دنیا میں ظاہر ہوئے تو انہوں نے جب ان کو شعور آیا تو انہوں نے اپنی ماں سے معافی مانگی کہ اے والدہ ایک وقت آپ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی تھی. تو والدہ نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہوئی تھی؟ آپ جب سیب کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے اس کے اندر ایک سانپ تھا. تو دیکھیے ماں کے پیٹ میں ہے مگر وہ باہر سانپ دیکھ رہے, یہ ان کی ولایت کی دلیل ہے. تو یہ بات ہم سوچیں کہ حضرت غوث اعظم کی ولایت تو آپ مادرزاد ولی ہے, مگر 18 سال کی عمر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو ماں سے فرماتے کہ اے ماں مجھے ہے نا علم دین حاصل کرنا ہے, اپنے نانا کے دین پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس میں غور و تفکر کرنا ہے, تو مجھے اجازت دو, میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا, میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں دین اسلام پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت غوث اعظم اتنی ولایت کے اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں, پھر بھی آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لے جاتے. تو آپ دیکھیں گے انہوں نے 6 سال 7 سال بغداد کے اندر تعلیم حاصل کی, اور آپ ان کی اس وقت کا جب مطالعہ کریں گے دیکھیں گے کہ حضرت غوث اعظم کی 3 تکلیف سے آپ 1 مہینہ 2 مہینہ بھوکا رہتے تھے. 2 سال تک آپ نے ویرانوں کے اندر زندگی گزاری. کیوں گزاری؟ کیونکہ آپ اللہ پہ اتنا توکل کرتے تھے, اللہ پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ آپ کی 6 سالہ تعلیمی عرصے کے اندر آپ نے 1 مرتبہ بھی کسی سے مدد نہیں طلب کی. حضرت غوث اعظم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ میری تم مدد کرو, میں طالب علم ہوں, مجھے کھانے کو نہیں ہے. کبھی کسی کی آپ پوری سوانی زندگی پڑھ لی, کسی سے آپ نے مدد طلب نہیں کی. تو ہم کو توکل غوث اعظم کی زندگی ملتا. تو ہم جو تصوف کی دلیل ہے, جو تصوف کو ہم مانتے تو غوث اعظم کی زبان سے مانتے ہیں. غوث اعظم نے جو تعلیمات ہم کو فرمائی, توکل کی تعلیم فرمائی, ہم کو صبر کی تعلیم فرمائی, ہم کو ذکر کی تعلیم فرمائی, تو ہم اس طریقے سے حضرت کی کتاب فتح الغیب کے اندر آپ نے تمام وہ اذکار وظائف ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے, آپ نے وہ تصوف کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے کتاب لکھی. باقاعدہ سلسلہ قادری کی جو بھی بڑے بڑے خانقاہ ہے اس کے اندر اس کا درس ہوتا, درس فتح الغیب, تعلیم دی جاتی مریدوں کو وہ کتاب کے ذریعے, اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کو تصوف جو غوث اعظم نے ارشادات فرمائے کس طریقے سے تعلیمات دی. کیونکہ حضرت غوث اعظم صاحب ارشاد بزرگ تھے. صاحب ارشاد کسے کہا جاتا؟ صاحب ارشاد وہ بزرگ کو کہا جاتا کہ جس کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہوں. آپ غوث اعظم کی زندگی کا ایک واقعہ دیکھیں کہ جب آپ کا شوہر ہو گیا بغداد کے اندر اور آپ خطاب فرمانے لگے تو بڑے بڑے علماء کو محسوس ہونے لگا کہ حضرت غوث اعظم کے بیان میں ایسا کیا کہ لوگ اتنے متاثر ہو کے ان کے بیان میں جاتے. روایت میں ہے کہ جب غوث اعظم کی مجلس ہوتی ہے, ایک مجلس کے اندر 80,000 لوگ موجود ہوتے, اور وہ 80,000 لوگوں کے اندر بعض صوفیہ کرام نے تحریر فرمایا کہ 2,000-3,000 علماء بڑے بڑے اس وقت کی جو بڑے بڑے مفسرین محدثین آ کر قلم اور کتابت سے آپ کا خطاب لکھتے. کس کا؟ غوث اعظم کا خطاب لکھتے بڑے بڑے علماء محدثین فقہ. تو کچھ جو دوسرے علماء کرام تھے جو دین کو جاننے والے تھے, انہوں نے سوچا کہ ہم غوث اعظم سے ایسے سوالات پوچھیں گے کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں رہے گا. تو ایسا 100 علماء کرام جمع ہوئے, ہر فن کا ایک عالم دین, کوئی تفسیر کا امام ہے, کوئی حدیث کا امام ہے, کوئی علم الکلام کا امام ہے, کوئی فقہ کا ہے, کوئی اصول الدین کا ہے. تو اس طریقے سے کوئی فن رجال کو جاننے والا ہے. تو ہر ایک عالم دین نے ایک سوال تیار کیا کہ میں اپنے علم کے مطابق ایسا سوال پوچھوں گا کہ شاید وہ یعنی کوئی کتاب میں موجود نہ ہو. یعنی میں نے جو زندگی بھر وہ فن میں محنت کی, وہ فن کے حساب سے میں وہ سوال تیار کروں گا. اتنا ٹیکنیکل وہ سوال رہے گا, اتنا ٹف وہ سوال رہے گا کہ غوث اعظم کبھی کتابیں بھی دیکھیں گے, بغداد کی لائبریری بھی چھانیں گے تو ان کو سوال نہ ملے. اس طریقے کے 100 سوال جب وہ تیار کر کے حضرت غوث اعظم کی مجلس میں پہنچے, تمام فقہا محدثین مفسرین, تو حضرت غوث اعظم نے نگاہیں نیچے کر کے آپ بیٹھ گئے مراقبے کی حالت میں. تو ایک بزرگ فرماتے کہ حضرت غوث اعظم کے قلب پر ایک نور ظاہر ہوا, اور وہ نور تمام جتنی بھی وہ 100 صوفیہ جو محدثین و مفسرین آیا تو ان کے قلوب میں گیا, ایک ایک سب کے قلوب میں داخل ہوا. اور قلوب میں داخل ہونے کے بعد حضرت غوث اعظم نے اپنی گردن اٹھائی, اور گردن اٹھانے کے بعد ایک ایک عالم کو وہ بلاتے اپنے پاس, اپنے سینے سے لگاتے, اور ان کو بولتے کہ دیکھو تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. اس طریقے سے جتنی 100 علماء کرام آئے تھے آپ نے سب کو سینے سے لگایا اور سب کو بتایا کہ تمہارے دل میں کیا سوال تھا, تم کیا سوال تیار کر کے آئے تو اس کا جواب کیا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ آپ کو کتابوں سے علم نہیں تھا, اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا. مگر یہ سب ہونے کے بعد بھی غوث اعظم کتنی مشقت سے 6 سال تک علم دین حاصل کیا. آپ ان کی زندگی دیکھیے. حضرت غوث اعظم بغداد کے اندر جب آپ تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت
آپ کے ساتھ جو بچے ہوتے تھے تو اس میں اکثر غریب بچے ہوتے تھے، تو آپ وہ بچوں کے رات میں کپڑے دھوتے تھے. غوث اعظم وقت کا غوث ہے، بڑا عالم دین ہے. وہ بچے آپ بھی کوئی عالم نہیں بنا، کوئی ولایت کے مقام پہ فائز نہیں، مگر غوث اعظم ان کے کپڑے دھو رہے. کیوں دھو رہے؟ وہ طالب علم ہے. تو آپ رات کو کپڑے دھوتے اور ان کو سکھا دیتے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. ایک وقت ایسا ہو گیا کسی نے دیکھا کہ بھائی کون ہے، ہم دیکھیں گے کہ کون کپڑے دھو کے بچوں کے ڈالتا. تو آپ نے جب کپڑے لیے جمع کیے بچوں کے اور دھونا شروع کیے تو ایک شخص آیا، اس نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم دین ہو کے بچوں کے کپڑے دھو رہے ہیں کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں نا میرے نانا کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے. کیا چیز کے لیے آئے ہوئے؟ میں چاہتا کہ یہ بچوں کو دن بھر یہ علم دین حاصل کرتے، محنت کرتے، الگ الگ مدرسین کی کلاسوں میں بیٹھ کر درس حاصل لیتے، پھر محنت کرتے، پھر رات میں سبق کو یاد کرتے، تو ان کے دن میں وقت نہیں ملتا کہ کپڑے دھو سکے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی مدد کروں، اس طریقے سے مدد کروں. وقت کا غوث اعظم میں عام بچوں کے کپڑے دھو رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے جب علم دین حاصل کریں گے اور علم دین حاصل کر کے اپنے شہروں کے اندر جائیں گے تو میرے نانا کے دین کو تقویت ملیں گی، میرے نانا کا دین لوگوں تک پہنچے گا، ان کو عمل کی توفیق ہوگی. یہ غوث اعظم کی تعلیمات تھے. اور آج ہم دیکھو ہماری زندگی پہ ہم کبھی غور کریں تو ہمیں پتہ چلیں گا تصوف تو بہت بڑی چیز ہے. ہم ایک اعلیٰ درجے کے مسلمان کے مقام پر بھی پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر غور و فکر کا مادہ نہیں ہے. جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ مسلمان بننے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہے. جس طریقے سے تصوف کے اندر صوفے کے مقامات ہوتے ہیں تو ایک مثال کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم تصوف کیا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر، تمام مسجدوں کے اندر مصلیان آتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نمازیں رہتی ہیں. کچھ 5 وقت کی پابندی کی نماز رہتے ہیں، کچھ 5 وقت کی نماز پہلی صف کے اندر باجماعت پڑھتے ہیں. تو ان کا عام نمازی سے درجہ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صف اول کے نمازی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تو ان کا درجہ بڑھے گا کہ نہیں. اسی طریقے سے کچھ جو نمازی رہتے، کچھ لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے. سمجھے گیا؟ تو اس طریقے سے درجہ بڑھتا ہے. جس طریقے سے انسان کا عمل بڑھتے جاتا ہے نا شریعت کے اندر، کہ وہ شریعت پہ عمل کر رہا، نماز پڑھ رہا، پھر قرآن پڑھ رہا، پھر جو قرآن اس نے پڑھا اس کی تعلیمات دوسروں کو دے رہا. تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے جب شریعت کے اندر درجہ بڑھتا ہے کہ مسلمان کا، کہ وہ ایک مسلمان ہے، پھر مومن کے درجے پہ فائز ہوتا. مگر جب انسان تصوف کے اندر آتا اور سلوک کی منزلوں میں داخل ہوتا تو وہ جو کچھ بھی کرتا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا. حضرت امام جنید بغدادی فرماتے کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ اپنا ہر عمل اور ہر چیز اللہ کے سپرد کر دینا. یعنی وہ جو کچھ عمل کر رہا وہ اللہ کے سپرد، یعنی وہ اللہ کے لیے کر رہا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا. حضرت جنید بغدادی رحمہ فرماتے کہ جب کوئی بھی شخص تصوف کے اندر داخل ہوتا اور داخل ہونے کے بعد جب وہ اس کے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا، جس طریقے سے اس کے پیر نے اس کو اذکار دے دیے، شروعات کے اذکار دے دی کہ بھائی تو مراقبہ کر، 3 وقت مراقبہ کر، صبح، فجر، عشاء میں. عشاء کے اندر جو اس کو مراقبہ کرنا ہے اس کو مراقبہ بھی کہیں گے اور محاسبہ نفس بھی کہیں گے. محاسبہ نفس کیا ہوتا؟ محاسبہ نفس یہ ہوتا کہ انسان نے جو دن بھر کام کیا تو اس پہ غور کریں گا. غور کیا کریں گا وہ؟ اب ظاہر سے بات ہے کہ کوئی شخص جب صوفی کی تعلیمات پہ عمل کر رہا تو وہ حرام کام تو نہیں کریں گا. وہ اپنے نفس کو دیکھتا کہ آج میرے نفس نے میرے ساتھ کیا شرارت کی. یعنی وہ دیکھیں گا کہ میں آج نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز کے اندر میرا خیال ادھر ادھر تو نہیں بھٹکا، آج میں نے قرآن کی تلاوت برابر جتنی 1.25 پارہ مجھے کر رہی 1.25 پارہ قرآن کی تلاوت میں نے کی، اس میں کچھ کوتاہی تو نہیں ہوئی، اس میں نے کچھ، تو یہ محاسبہ نفس میں کر رہا ہوں بیٹھ کر. اس سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ سزا ہو تو اس کی توبہ بھی کر رہا ہوں. یعنی وہ اپنے دن بھر کا شیڈول جب محاسبہ نفس کے ذریعے کرتا تو حضرت غوث اعظم فرماتے کہ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے روز اور وہ اس کو سختی سے اپنے نفس کو دباتا تو اللہ عزوجل اس کے نفس پر اس کو قبضہ دے دیتا. یعنی اس کی نفس اب اس کو شرارت نہیں کرے گا. یعنی شیطان کبھی اس کے نفس میں کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کو ورگلانے کی کوشش کرے گا تو اس پہ اثر نہیں ہوگا اس کا. کیوں؟ یہ حضرت غوث اعظم کی تعلیمات کا ہم جب باریکی سے مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ محاسبہ نفس کرنا ضروری کیوں ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم سے کبھی دن میں جو بھی گناہ ہوں گے، یا ہم جو ذکر اذکار کر رہے، تلاوت کر رہے، نماز پڑھ رہے، یا ہم دن میں ہم نے راستے چلتے چلتے کہ اس کو دھکا مار دیے تو ہم نے اس سے معافی مانگی کہ نہیں؟ اس کی دل آزاری ہوئی تو اس کو بھائی آپ کی دل آزاری ہوئی، ہم معافی مانگ لیے تو وہ چلا گیا. مگر ہم کچھ لوگ رہتے کہ بھائی اپنی دھن میں نکل جاتے، مگر جو جب بیٹھیں گے آ رہے نہیں فلاں شخص کو میں نے دھکا دے دیا، شاید اس کا دل لکھ گا، تو وہ جب شخص دوسرے دن اس کو ملے گا تو اس سے معافی مانگے گا. وہ کیوں؟ اس کے نفس پر اس کو سختی کرنی ہے.
اس کے نفس پہ کیا کرنی ہے؟ اس کو سختی کرنی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مقاشف القلوب کے اندر ہے کہ اللہ کو انسان نے دونوں صفت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو صفتیں دی ہوئی، ایک کیا دی ہوئی ہے؟ جانور کی صفت، اور دوسری صفت کیا ہے اس میں؟ فرشتوں کی صفت۔ اب بندے کو جانور کی صفت کیسی ہے؟ ایک عام انسان ہے، وہ صرف اپنی زندگی میں اس نے کھانا کھا رہا، کاروبار کر رہا اور مست اپنی زندگی میں، اس کو کچھ کسی سے لینا دینا نہیں۔ تو امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ وہ جانور ہے۔ کیا ہے وہ؟ جانور ہے۔ اور وہ شخص جو مسلمان ہے، عبادت کر رہا، کما بھی رہا ہو اور اللہ کی عبادت بھی کر رہا، اس سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، اور وہ گناہ کی توبہ اس نے کرا، توبہ کرنے کے بعد جس طریقے سے اس کا دھیرے دھیرے ایمان بڑھے گا، جس طریقے سے اس کی ایمان کے درجے بڑھتے جائیں گے، اسی طریقے سے اللہ اس کو اس کے دل پر اپنا نور نازل فرماتے جائیں گا، تو وہ نوری صفت والا ہوتا جائے گا۔ نوری صفت کس کی ہے؟ فرشتوں کی، یعنی وہ فرشتوں کی صفت میں شامل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے رذائل، دنیا کے جو حرام چیزیں ہیں، جو اللہ کی جو حدود ہے، وہ حدود کی تو وہ حدود پہ عمل بھی کر رہا، مگر جو مکروہات ہے اس سے بھی بچ رہا، یعنی حرام سے بھی بچ رہا، مکروہات سے بھی بچ رہا۔ اللہ نے جو چیزیں حد بندی کر دی ہوئی ہے اسلام کے اندر، اس کو شائبہ بھی ہوتا کہ بھائی فلاں چیز کے اندر الکوہل ملا ہو تو وہ اس کا استعمال ہی نہیں کر رہا۔ الکوہل بھی کیمیکل ہے مگر شراب کی قسموں میں شامل ہوتا، تو بہت سے تم اللہ کے نیک بندے دیکھو کہ وہ الکوہل والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے چاکلیٹ ہو، کولڈ ڈرنک ہو، نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے ہو؟ وہ احتیاط کرتے کہ کہیں بھائی ہمارے تقوی میں فرق نہ پڑے۔ تو تقوی کا جو مقام ہے نا، اس طریقے سے طے ہوتا۔ تقوی آسان بات نہیں ہے، تقوی جس نے حاصل کر لیا، اللہ اس کو ایمان کے وہ درجے نصیب فرماتا کہ وہ بندے میں کبھی صلاحیت نہیں بھی رہیں گی، تو اللہ کیا کریں گے معلوم؟ 3 درجے رہتے ہیں تصوف کے اندر، دیکھیں گے اپن تو ایک درجہ رہتا ہے کہ بہت جو بزرگ رہتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو پہلے سے ان کی قسمت میں اس چیزیں لکھ دیا ہوا ہے کہ بھائی وہ نیک رہیں گے، پرہیزگار رہیں گے، نفس کی ہمیشہ مخالفت کریں گے، تو اللہ ان کو اپنے ولیوں میں شمار کر لیتا، اول صف کے اولیاء میں، تو ان سے دنیاوی چیزیں تو ہوتی نہیں۔ دوسرا درجہ رہتا کہ لوگ چاہتے کہ ہم بھائی اللہ کا قرب حاصل کریں، مگر وہ سست رہتے، مطلب عبادت اور ریاضت تو کر رہے ہیں مگر ان کا دل اس طریقے سے نہیں لگ رہا، ان کی نیت اس طریقے سے صاف نہیں ہے، تو اللہ کیا کرتا معلوم؟ اللہ ایسے انسانوں کو جو کہ کمزور ہے عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، ان سے عبادت اور ریاضت میں تھوڑی غفلت ہو جاتی، تو اللہ کیا کرتا ان کو دنیا کے اندر غم کے اندر مبتلا کر دیتا۔ کیا کرتا اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے نیک بندوں کے درجے میں آ جائے، اس کے لیے اللہ ان پہ مصیبت نازل کرتا، تھوڑی مصیبتیں نازل کرتا، ان کو اللہ آزماتا، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی نماز اور صبر کے ذریعے استقامت کے ساتھ ایمان پہ قائم ہے، اللہ اس کو قرب نصیب فرمائیں گا اس کا۔ تو ہم جب غور کرتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا تو وہ کیا کرتا؟ اس کو غم اور رنج دیتا۔ کیا دیتا؟ غم اور رنج۔ اب وہ غم اور رنج کی حالت میں انسان دن بھر کا ستایا ہوا ہے، غم ہے، اس کو تکلیف ہے، وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا۔ اب جب وہ رات میں مصلی کے اوپر جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آنسو بہاتا، تو آنسو تو بظاہر اس کے بہتے، مگر اس کا جو دل ہے، دل پہ وہ اللہ کی جو تجلیات پڑتی اور جو اس کو تسکین اور راحت نصیب ہوتی، وہ اسی کا حصہ رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا کہ یہ بندہ میرے قریب آئے۔ اللہ خود چاہ رہا کہ وہ بندہ جو ہے جس میں وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ولایت کے وہ مقام پہ پہنچ سکے، اللہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کے قریب آئے، تو اللہ نے اس کو غم کی دولت دے دیا، مصیبتوں میں ڈال دیا، اور اس کو صبر کے ساتھ اپنے قریب کر رہا۔ یہ 2 درجہ۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ صوفیہ دیکھتے کہ یہ کام کا بھی نہیں ہے کہ بھائی عبادت ریاضت بھی نہیں کر سکتا، اس طریقے کے صف اول کا بھی نہیں ہے، اور اللہ بھی اس کو پسند نہیں فرما رہا، تو صوفیہ اکرام دیکھتے کہ بندے میں ذرا کمی زیادہ ہے، تو اس کو خدمت خلق پر لگا دیتے۔ کیا چیز پہ لگا دیتے؟ خدمت خلق، یعنی بھائی تو ایک کام کر، تو عبادت ریاضت سب کر، مگر تو کیا کر؟ غریبوں کی مدد بھی کر، کسی کو کھانا کھلا دے، کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کر، تو دیکھ محلے کے اندر کوئی بیوہ وغیرہ یتیم ہے تو اس کی بھی مدد کر۔ اس طریقے سے وہ اس کو اللہ کے قریب پہنچاتے۔ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کے کام میں لگ جائے، اللہ خود اس کے کاموں میں لگ جاتا اللہ۔
اللہ کیا فرما رہا کہ کوئی ایک مسلمان بندے کی مدد کر رہا, اس کے کام میں لگ گیا اس کی مدد کرنے کے لیے, تو اللہ خود اس کے کام کرنے والا ہے پھر. دیکھیے, اور دوسری حدیث مبارک ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیوہ عورت, مسکین اور یتیم کی مدد کرتا, کیا کرتا, بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کرنے والے جو جہاد میں شریک ہے اس کے برابر ثواب عطا فرماتا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے یہ لفظ بھی سنے کہ جو شخص سال بھر قیام میں کھڑے رہتا اس کا بھی ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا. جو شخص سال بھر روزے رکھتا وہ روزوں کا بھی اس کو اجر عطا فرماتا. دیکھیے یہ یعنی اس کو ہم ہمدردی بولیں گے. صوفیہ کے نزدیک ہم جب ان کی تعلیمات پڑھیں گے, خاص کر حضرت غوث اعظم کی, حضرت غریب نواز کی, تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرمایا. کیا فرمایا؟ ہمدردی کا معاملہ فرمایا. حدیث مبارک میں ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے جو بے چین مسلمان ہے, پریشان حال ہے, اس کی پریشانی اور بے چینی کو دور کرتا, اللہ قیامت کے روز اس کی بے چینیوں کو دور فرما دی. تو یہ کام چھوٹے ہے مگر اس کا اجر بڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کرنا ایک الگ چیز ہے, خدمت خلق کرنا الگ چیز ہے. تو صوفیہ کرام جب دیکھتے کہ بہت ہی کھوٹا سکہ یہ کہیں چلنے والا نہیں ہے تو اس کو خدمت خلق پر لگا دیتے. دیکھیے یہ چیز جو ہے نا یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم دیکھیے مجلس کے اندر آئے, ہم لوگ کچھ کھانا کھا رہے تو لوگ ہے نا کھانا کھا لیتے, تھال اٹھانے کو بہت بری چیز سمجھتے ہیں, یار کہاں میں تھال اٹھا کے لے کے جاؤں گا, لوگ میرا منہ دیکھیں. مگر ایک چیز یاد رکھو کہ جب آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو نیک لوگ کھانا کھا رہے ہیں, اور نیک لوگوں کی کسی طریقے سے تم مدد کریں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. بس آپ کی نیت درست ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ ہے نا مدد کرنے والوں کو فرماتا. اللہ حدیث مبارک ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ نے فرمایا جو میری مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا میں اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا. اب یہاں لفظ کیا ہے؟ مخلوق. مخلوق میں سب شمار ہے, یعنی تم کبھی جانور کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے تو اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے. انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, مخلوق میں ہر چیز شمار ہے. تم کیڑے مکڑوں پہ رحم کریں گے اللہ تم پہ رحم کرے گا. مگر جب تم کسی مسلمان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا تو اللہ بروز قیامت تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. عام کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. حضرت غوث اعظم نے اخلاق کی بہت زبردست تعلیم دی. حضرت غوث اعظم کی آپ شعراء حیات پڑھیں گے تو بد اخلاقی کا ایک واقعہ آپ کو نہیں ملیں گے. 5ویں جماعت میں عمر کو ایک سبق تھا جس کے اندر وہ تب واقعہ تھا کہ حضرت غوث اعظم کے گھر کے اندر ایک چور داخل ہو گیا, اور وہ چور مشہور چور تھا, اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا. یعنی وہ جو بغداد کی حکومت تھی ان کو معلوم ہے کہ بار بار چوری کرتا تو انہوں نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیے تھے. اب وہ داخل ہوا, حضرت غوث اعظم عبادت میں تھے, ان کو محسوس ہو گیا کوئی داخل ہوا گھر کے اندر, تو آپ دوسرے کمرے میں چلے گیا. وہ چور آیا, چور آنے کے بعد اس نے آپ کی جو کپڑے وغیرہ قیمتی چیزیں جمع کی, تو حضرت غوث اعظم اس کے قریب گئے, تو وہ چور ڈر گیا. تو حضرت غوث اعظم نے کیا فرمایا, گھبراؤ مت, میں بھی تمہارا ساتھی ہوں. کیا فرمایا غوث اعظم نے, میں بھی تمہارا ساتھی, جو نیت سے تم یہاں داخل ہو میں بھی ہوئی نیت سے یہاں داخل ہوا. تو حضرت غوث اعظم نے بولا رکو ٹھہرو, تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے. بازو کے کمرے میں گئے, ایک دودھ کا پیالہ بھر کے اس کو لا کے دی. کس کو لا کے دی؟ چور کو. چور کو دودھ پلائے, سب سامان کو آپ نے لپیٹے باندھے, اور اس کو بولے اس کے سر پہ اٹھا کے دی اور اس کو باہر تک چھوڑ کے آئے. یہ غوث اعظم کے اخلاق ہے. اب یہ چیز ہم کو سمجھ میں چاہیے کہ غوث اعظم کی جو اخلاق اتنے بلند ہیں اور ان کے ماننے والوں کے اخلاق کیسے ہیں. کیوں؟ حضرت غوث اعظم فرماتے اپنے خطبے کے اندر فرماتے ہیں کہ آپس میں تفرقہ مت ڈالو, جو کام تم کو کرنا ہے نا وہ مل کر کرو, مل کر کرو. ہم کبھی اس وقت کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے بغداد کا, جب حضرت غوث اعظم تعلیم کے لیے بغداد کے اندر آئے نا تو اس وقت اسلامی حکومت کمزور تھی, بہت کمزور, اتنی کمزور تھی کہ صلیبیوں نے 100 سال کے اندر 5 سے 6 بڑے حملے کیے مسلمانوں پہ. بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینا گیا, حلب کے علاقے عیسائیوں کے کنٹرول میں تھے, لبنان عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا, ادھر کے جو آس پاس کی جتنی باؤنڈریز تھی جس کو روس کی, وہ بھی سب بہت کمزور حکومت تھی. اس میں پھر سب سے بڑا فتنہ حسن بن صبا کا تھا. حسن بن صبا کون؟ آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بہت جینیس آدمی تھا, مگر کیا تھا, وہ شیعہ فاطمی تھا. یعنی شیعوں کے 72 فرقے میں سے بھی سب سے بدتر فرقہ. تو حسن بن صبا کو یہودی لوگوں نے فنڈنگ کری,
کہ بھائی تو مسلمان حکومت کمزور تو ہو چکی اور کمزور کر. تو اس نے کیا کیا سمجھے, ڈرگس افیم جو وائٹ پاؤڈر ہے نا, اس کا ایجاد کرنے والا وہ ہے. حشیشین اس کی جماعت کو کہتے, جنہوں نے, اور اس کے ماننے والے ایسے تھے کہ وہ کہتا تھا کہ بھائی تم آگ میں آگے کود جاؤ, تو آگ میں آگے کود جاتے تھے. اس کے ماننے والے کو کبھی اس نے کہہ دیا کہ تم پیٹ میں خنجر مار لو, تو خنجر پیٹ میں مار لیتا. کیوں مارتا تھا؟ کیونکہ ہر وقت وہ لوگ نشے میں رہتے تھے. اس نے نشے کا اتنا عادی کر دیا تھا بغداد کے اطراف میں کہ دوا خانوں کے اندر اکثر نوجوانوں کا جو علاج ہوتا تھا وہ ڈرگز اور افیم جو لے رہے بچے ان کا علاج ہوتا تھا. بڑے بڑے لوگ پریشان تھے, بڑی بڑی مہنگی دوائیں, سرکاری خزانہ خالی ہو گیا لوگوں کا علاج کر کے. کیوں؟ کیونکہ حکومت کمزور ہے, اور عیسائی چاہتے تھے کہ پوری طریقے سے بغداد میں اسلامی حکومت ختم ہو جائیں گی تو ہم بغداد پر بھی قبضہ کر لیں گے. غوث اعظم ابھی بغداد بھی نہیں ہے, اس کے پہلے کی حالت میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ اتنی خطرناک حالت کے اندر غوث اعظم بغداد آنے والے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور حسن بن صبا کی عمر 120 سال کی عمر میں مرا ہوں. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس نے اس طریقے سے بدبختی پھیلا دیا. حسن بن صبا کا دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہوں کو, اس نے 4 بادشاہوں کو قتل کرا, اس میں ایک نور الدین جنگی بھی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے تو بڑے بڑے علماء کو اس نے قتل کیا. نظام الدین توسی, جنہوں نے بغداد کا جامع نظامیہ مدرسہ قائم کیا, جو حضرت غوث اعظم نے, حضرت امام غزالی نے پڑھایا بھی اور تعلیم بھی حاصل کی. تو ہم جب دیکھتے ہیں تو اتنا ابتر حالت ہے, مسلمانوں کی کوئی حکومت مضبوط نہیں ہے. مگر غوث اعظم جب آتے, بغداد میں آنے کے بعد تعلیم حاصل کرتے, تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب خطبات شروع کرتے, آپ کے بیانات شروع کرتے, تو ایک ایسا گروہ تیار کرتے, ایک ایسی ٹیم بناتے, علماء کی, محدثین کی, صوفیہ کی ایک ایسی ٹیم بناتے کہ جو پورے عالمی اسلام کے اندر پھیر کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتی اور اسلام کو مستحکم کرتی. حضرت غوث اعظم نے, جو اس وقت کے بادشاہ تھے, تو اپنے محمود جنگی وغیرہ جو تھے, نور الدین جنگی کے والد, تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا اپنے خلفاء وغیرہ کو کہ محمود جنگی کی تم مدد کرو, اس کی حکومت جو ہے اس کو مضبوط کرو, تاکہ یہ جو شخص ہے آگے چل کے اس کے اولاد میں سے اور اس کے جو لوگ رہیں گے وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے, اسلام کو جو ہے طاقت عطا کریں گے. تو حضرت غوث اعظم کے جتنے خلفاء تھے, جتنے بھی علاقوں میں گئے تو انہوں نے تبلیغ کی, دعوت دی, لوگوں کو سدھارا, لوگوں کے جو نشے کی عادتیں تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. بہت سے علاقوں میں جب حضرت غوث اعظم کے مریدین, علماء اور جو لوگ اصلاح امت کا کام کرتے تھے, لوگوں کو سدھارنے کا کام کرتے تھے, ان کو قتل کر دیا جاتا تھا ممبر کے اوپر. قتل کرنے والے کون لوگ تھے؟ حسن بن صبا کے ماننے والے لوگ تھے. تو اتنا خطرناک ماحول میں دعوت و تبلیغ کا کام حضرت غوث اعظم نے شروع کی. اور اس کے بعد شروع کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی جو والدہ ہے حضرت غوث اعظم کو ماننے والوں میں سے تھی. تو صلاح الدین ایوبی کی جو والدہ ہے, ان کی ماں جو ہے, تو ان کو حضرت صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ حضرت خالد بن ولید کے قصے اور بیت المقدس کے قصے سناتی تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ 14 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی نے جنگ کی کمان اپنے ہاتھوں میں لی. یعنی 14 سال کی عمر میں وہ سپہ سالار بن گئے نور الدین جنگی کی فوج میں. اور حضرت غوث اعظم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے جتنے صوفیہ تھے انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی مدد کی, نور الدین جنگی کی بھی مدد کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے 20 سال جو جنگ کی نا مسلمانوں سے کی. کون سے مسلمانوں سے کی؟ جو دین کے احکام کو, دین کو نہیں مان رہے تھے, جو شراب پینے والے لوگ تھے. کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں شراب کا اور نشے کا ایک عام رجحان ہو گیا. کیوں ہو گیا تھا؟ کیونکہ حسن بن صبا نے جو کام کرا وہ غیر مسلم بن کے کام نہیں کرا, اس نے صوفی بن کے کام کرا. اس کو لوگ یہاں تک کہ اس کے ماننے والے, اس نے اپنی زبان سے کبھی نبوت کا اقرار نہیں کرا, مگر اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے تھے حسن بن صبا کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو نشے کا اتنا عادی بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے ذہنی کام نہیں کرتے تھے. پھر اس کے ماننے والوں میں اسی چیز کو اپنی جان دے رہے ہیں, تو لوگ متاثر ہوتے ہیں سب چیزوں سے. اور یہ بغداد کے اطراف میں ہو رہا, 100 کلومیٹر کے اندر ہی ہو رہا ہے سب, مگر حکومت کچھ نہیں کر رہی. مگر غوث اعظم نے جب جو نظام قائم کرے تربیت کا, اصلاح کا, تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ صرف بغداد کے اطراف صاف صفائی نہیں ہوئی, لوگوں کا اصلاح معاشرہ نہیں ہوا, لوگوں کی شراب بندی اور نشہ آوری چیزیں بند نہیں ہوئی, بلکہ اس وقت جتنے خطے کے اندر حسن بن صبا کو ماننے والے تھے ان کا سب کا خاتمہ ہوا. یہ غوث اعظم کی تعلیمات کا اثر ہے. حضرت غوث اعظم نے جتنے اپنے مدرسے کے پڑھنے والے لوگ تھے اور جو انہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی, تو وہ سب کا ایک ذہن بنایا کہ تم کو سب کو مل کر ایک کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ حکومت کو مضبوط کرو اور بیت المقدس کو ان کو فتح کرنا ہے. اور اس کے لیے 2 نسلوں نے قربانی دی, ایک نسل نے نہیں. محمود جنگی نے بھی شہید ہوئے, نور الدین جنگی بھی شہید ہوئے, ان کے بعد صلاح الدین ایوبی بنے. اور صلاح الدین ایوبی نے 20 سال تک مسلمان جو دین کا پر عمل نہیں کر رہے تھے ایسے لوگوں سے جنگ کی, اور جنگ کرنے کے بعد ان کو بیت المقدس فتح کرنا نصیب ہوا. کیوں ہوا؟
کیونکہ انہوں نے ایک عزم لے کے چلے. 50 سال کی عمر صلاح الدین ایوبی نے صرف بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، اس کے لیے سب کچھ اپنے، ان کے حالات میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گے کہ انہوں نے حج نہیں کیا. صلاح الدین ایوبی مصر، عراق، سیریا، لبنان، اتنی بڑے خطے پہ ان کی حکومت تھی. فلسطین بھی ان کی حکومت تھی. 5 سے 10 ملکوں پر ان کی حکومت ہونے کے باوجود ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ حج کر سکے. صلاح الدین ایوبی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جتنا بھی مال کمایا تھا ایک تو غریب و یتیموں میں خرچ کیا یا پھر جنگ کے لیے خرچ کیا. اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. تو یہ غوث اعظم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ ہم نے دیکھے کہ 50 سال کے اندر بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کرے. کیوں فتح کرے؟ کیونکہ ان کے اندر ایک ایسا اللہ کا ولی نے وہ تعلیمات دیے، لوگوں کے باطنی اصلاح بھی کی، لوگوں کو تعلیم و تربیت بھی دی، اور ایک نظام کی طرف بلایا. کس کی طرف بلایا؟ ایک نظام کی طرف بلایا کہ بھائی اسلامی حکومت مضبوط ہوں گی تو تم آگے چل کے اسلام کی تعلیمات کو بھی جاری رکھ سکتے، مدرسے بھی بنا سکتے، مسجد بھی بنا سکتے، بڑے بڑے کام کر سکتے. مگر کب کر سکتے؟ جب اسلام کا علم بلند رہے گا. تو ہم کو چاہیے کہ حضرت غوث اعظم کی کرامت تو ہم سنتے ہیں، الحمدللہ ہم کبھی رات بھر بھی بیان کریں گے تو حضرت غوث اعظم کی کرامت ختم نہیں ہوں گی، اور 11 دن بھی ہم بیان کرتے رہیں گے تو حضرت غوث اعظم کی کوئی نہ کوئی کرامت ہم سے چھوٹ سکتی. اتنی کرامت تھی. مگر حضرت غوث اعظم کا جو مشن ہے، تو مشن کیا تھا؟ کہ اصلاح امت ہو، لوگوں کے دل کی اصلاح ہو، لوگوں کی ذہنوں کی اصلاح ہو. یہ چیزوں کے اوپر بھی ہم جب دھیان دیں گے تو ہم کو پتہ چلیں گے کہ غوث اعظم وقت کے ولی کتب ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ امت کا کتنا درد اپنے دل میں رکھتے تھے. حضرت غوث اعظم نے کبھی رات بستر پہ بسر نہیں کی، اور رات میں عبادت کرتے. دن کے اندر وہ اتنے بڑے تاجر تھے. حضرت غوث اعظم نے جب کپڑے کی تجارت شروع کی، 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے تجارت شروع کی. آپ جب معاملات پڑھیں گے حضرت غوث اعظم کے، کہ حضرت غوث اعظم جو لباس پہنتے تھے وہ لباس وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ دیکھ کر بھی شرما جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا مہنگا لباس ہوتا تھا. حضرت غوث اعظم وہ لباس ایک مرتبہ پہنتے اور وہ لباس غریبوں کو دے دیتے. تو غوث اعظم نے ہم کو کیا کی زندگی سے ہر طریقے کا درس ملیں گا. حضرت غوث اعظم ولی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے 6 سال تک علم دین حاصل کیا. آپ کے ایک استاد جو فقی تھے امام احمد بن حنبل کو کہ مقلد تھے وہ، تو ان کا کاروبار کیا تھا؟ مسائل کا کاروبار تھا. حضرت غوث اعظم مدرسے میں بھی پڑھتے تھے اور فقہ کے کچھ مسائل جاننے کے لیے ان کے پاس مسالے کی دکان پہ جا کے بیٹھتے تھے. اور بھی آپ کے دوسرے اساتذہ کو ہم نے علم حدیث کے ایک استاد تھے ان کے، تو وہ بھی کاروبار کرتے تھے. یعنی آپ مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کوئی علم کو جاننے والا ہے تو اس کے پاس جا کر اس کی دکان پہ بیٹھ رہے علم دین حاصل کرنے کے لیے. حضرت غوث اعظم نے ہر طریقے سے محنت کی. حضرت غوث اعظم نے جب تعلیم مکمل کر لیا، آپ کی دستار ہو گئی، اس کے بعد 2 سال تک غوث اعظم جنگلوں کے اندر بھٹکتے رہے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے، اپنے نفس کو دباتے رہے. کیوں؟ کیونکہ نفس آگے چل کر دنیا کی طرف دنیا کی خواہشات میرے نفس میں داخل نہ ہو جائے. اس کے لیے آپ نے 2 سال تک ریاضت کی. بغداد کے اطراف کے اندر گھوم گھوم کر آپ نے ریاضت کی. اس کے بعد جب آپ کو حضرت علی کی پہلے خواب میں بشارت ہوئی کہ آپ خطاب شروع کرو. اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ حضرت علی اور حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم خواب میں تشریف لائے. حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کا لعاب دین اپنے غوث اعظم کے مبارک میں 3 مرتبہ ڈالا اور حضرت علی نے 2 مرتبہ ڈالا. اس کے بعد آپ نے خطاب شروع کیا. کس کے حکم پہ شروع کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حکم پہ شروع کیا. نہیں تو آپ فرماتے کہ میں چاہتا تھا کہ اللہ کی عبادت اور ریاضت ہی کروں، درس اور تدریس میرا کام نہیں ہے. مگر یہ تھا کہ امت کی اصلاح حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ امت کی اصلاح غوث اعظم کے ذریعے کرانی تھی اللہ کو، اور یہ دکھانا تھا کہ جس کو مقام غوثیت پہ اللہ نے فائز کیا اس کو دنیا کا بہت بڑا عالم بھی بنائے. تو 2 چیزیں حضرت غوث اعظم میں جمع ہوگی. مقام غوثیت بھی ہے، ولایت کا بہت بڑا مقام بھی ہے، اور آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گے وہ کس پائے کے عالم تھے. آپ ان کی تفسیر پڑھیں گے، تفسیر جیلانی، تو آپ کی عقل دنگ ہو جائیں گی کہ اس میں کیا کیا نقطے آپ نے بیان فرمائے. آپ الہیت کے موضوع پہ پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ کی صفات اور ذات کے متعلق پڑھیں گے، آپ کو تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اللہ کی ذات اور صفات اور اسما کے تعلق سے کیا تعلیمات عطا فرمائے. آپ کو دوسری تفسیروں میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو غوث اعظم کی تفسیروں میں ملیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ربانی تھے. تو ہمیں چاہیے کہ غوث اعظم کی تعلیمات پہ ہم جس طریقے سے حضرت غوث اعظم کی روحانی تعلیمات پہ عمل کرتے، اسی طریقے سے ہم دین حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دیں. ہم دیکھتے کہ آج
ہماری مسجد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی, دین کی تعلیم بھی حاصل کی, تو بہتر طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ہمارے سید صاحب بھی ہیں, انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں وہ ماسٹر ہے, مگر دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو جب دونوں تعلیمات آپ کے پاس رہیں گی تو آپ بہتر طریقے سے کام کر سکتے دین کا. تو ہمارے بچوں کو بھی ہم نے چاہیے کہ دونوں طریقے سے تربیت دیں, دین کی تربیت بھی دے, دنیا کی تربیت بھی دے, اس کو خود کفیل بنائیں تاکہ وہ کمانے کے بعد دین کی خدمت بھی حاصل کر سکے. مگر کب ہوگا؟ جب اس کو اچھے استاد ملیں گے, اچھے لوگوں کی صحبت ملیں گی. کہ آج صحبت سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے پب جی کھیل رہے ہیں, یہ کھیل رہے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں. کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی صحبت ہی جو ہے, ان کا جو فرینڈ سرکل ہے, فرینڈ سرکل میں سب لوگ پب جی کھیل رہے ہیں تو وہ بھی پب جی کھیل رہے ہیں. ان میں کبھی کوئی حافظ قرآن رہیں گا تو حفظ کرنے والی کی ٹیم رہیں گی تو وہ حافظ قرآن بنیں گے. علم دین حاصل کرنے والوں کی ٹیم رہیں گی تو عالم دین بنیں گے. عالموں کو صحبت میں رہ کے بھی انسان عالم بن سکتا. کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل وہ سیکھیں گا تو دھیرے دھیرے اس کا علم بڑھتے رہیں گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم سے بولنے میں سننے میں خطا ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے. میں سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صلاۃ و سلام پڑھ کے دعا کریں.